سب سے پہلے میں نسبت اور تعلق بیان کروں گا حضرت ابوبکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی اور ان کی اولاد کا، حضرت علی سب کو رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد سے۔ ہم نے بیٹوں کے نکاح کرنے، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ہم ڈر کے شادی کریں گے کسی کے ساتھ؟ بندہ بندوق لے کے ٹریگر دبا کے کھڑا ہو جائے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرے، بندہ کرے گا؟ مر جائے گا بندہ۔ بندہ غیرت مند مر جائے گا، اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کر نکاح نہیں کیا۔ اور دوسرا لالچ، حضرت ابوبکر کو کوئی لالچ نہیں تھا، حضرت علی کو کوئی لالچ اگر تھا تو صرف رب کا قرآن تھا، محمد کا فرمان تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داریاں کم و بیش 16 رشتہ داریاں میں نے بیان کرنی ہیں۔ ابوبکر کی علی سے، عمر کی علی سے، اور عثمان کی علی سے رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے، والذین معہ اور جو آپ کے ساتھ رہنے والے اصحاب، اشداء علی الکفار یہ کافروں کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم اور آپس میں محبت کرنے والے، اور آپس میں رحم دل ہے، اور آپس میں شادیاں کرنے والے، اور آپس میں خوشیوں میں شریک ہونے والے، اور آپس میں ایک دوسرے کے غموں پر رونے والے۔ کوئی نہ بتائے تو نہ بتائے، آج یہ فقیر بتلائے گا کہ اللہ ہمیں نبی کے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بھی میں نے ایک آیت بار بار پڑھنی ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہ آیت میں نے بار بار پڑھنی ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ من صلی علیہ مرۃ، جو بندہ ایک دفعہ مجھ محمد پر درود پڑے گا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور جنت میں 10 درجے اس کے اللہ بلند فرما دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور علی کے درمیان ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مرہ۔ یہ حضرت ابوبکر کے خاندان میں اور حضرت علی کے خاندان میں، دونوں خاندانوں کے اندر جو سلسلہ نسب ہے، 7ویں پشت پر جا کر، مرہ پر پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت علی کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ مرہ باپ، آگے اس کی اولاد، ایک کی اولاد علی، ایک کی اولاد ابوبکر۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ دونوں کا خاندان ایک ہی خاندان ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابی۔ جب خاندان ایک ہوا تو دوریاں نہ رہی، دوریاں۔ اب رشتہ داری دیکھیں، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر سب رضی اللہ تعالی، ان کی بیوی کا نام اسماء بنت امیس تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ جنگ میں شہید ہو گئے،
جعفر جنگ میں شہید ہو گئے. حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت علی کی بھابھی کا نکاح کس سے کروایا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے کروایا. حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر شہید ہو گئے جب ان کی بیوی بیوہ اس کا نکاح کس سے ہوا؟ عدت گزارنے کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا. علی کی بھابھی اور بیوی بن گئی کس کی؟ ابو بکر صدیق کی، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے ایک بیٹا محمد پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھا. جب اسماء بنت امیس جعفر کی بیوی حضرت جعفر کی وفات کے بعد جب اس کا نکاح حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوا، اللہ نے بیٹا محمد عطا کیا. اس کا نام کیا رکھا؟ محمد بن ابی بکر. اور ابو بکر کی بیوی بن گئی نا، تو نام کیا رکھا؟ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک وقت ایسا آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ فوت ہو گئے. ان کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس جو جعفر کی بیوی تھی، جعفر کے بعد ابو بکر کی بیوی بنی. ابو بکر کی وفات کے بعد اس سے نکاح حضرت علی مرتضیٰ نے کیا اور کہا یہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی یہ ابو بکر کی پشت سے علی کا بیٹا ہے. ساری زندگی اس کو بیٹا بن کے پالا. بیٹا تھا کس کا؟ ابو بکر کا. پالا کس نے؟ علی نے. اور اگر دشمنی تھی، مخالفت تھی، تو دشمن کے بیٹے کو پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں پالا ابو بکر کے بیٹے کو؟ کیوں محبت کی ابو بکر کے بیٹے سے؟ پتا کیوں کی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہم کس سے کھڑتے رہے، ہم جھوٹ بولتے رہے، ہم آپس میں لڑاتے رہے. سچ یہی ہے کہ حضرت علی کی ابو بکر سے محبت اور ابو بکر کی علی سے محبت نبی کے دور میں بھی تھی، نبی کے دور کے بعد بھی تھی. اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے.